گرامی قدر، مختصر سے وقت کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں جناب محترم قاری محمد زبیر حنیف جماعتی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور حاضرین سے خطاب فرمائیں۔ قاری محمد زبیر حنیف جماعتی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتقوا الله واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ مدنی تاجدار حبیب پروردگار فخر آدم و بنی آدم امام الانبیاء سید الانبیاء شافع روز جزا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ یادی جناب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پروردہ یغوش ولایت قاسم فضان امیر ملت و فخر ملت حضور پیر سید نور حسین شاہ جماعتی دامہ اقبالہ، پیر سید رافع حسین شاہ صاحب، پیر سید اشرف حسین شاہ صاحب، جتنے بھی آب احباب اس بابرکت اور پاکیزہ پروقار تقریب سعید میں حاضر ہیں، حضور فخر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سالانہ عرس پاک کی اس محفل کا صدقہ اللہ تعالیٰ سب کی جتنی بھی نیک و جائز خواہشات ہیں ان کو اپنی شان کے مطابق پورا فرمائے۔ مجھے انور صاحب کی طرف سے جو وقت دیا گیا ہے یہ سٹیج تقریر کا نہیں، ہماری حاضری کا سٹیج ہے۔ مرید ہمیشہ اپنے پیر کی مرشد کی شان ہی بیان کرتا ہے، جہاں پر نقص دیکھا جائے وہاں پر نہ تو برکت ملتی ہے اور نہ ہی فیض ملتا ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مرشد کریم ہمہ جہت شخصیت ہیں تو ہمہ جہت کا مطلب ہے کسی چیز کو جس طرف سے بھی دیکھا جائے وہ خوبصورت ہی ہوتی ہے، وہ بارونق ہوتی ہے، وہ ہر حوالے سے کامل ہوتی ہے۔ مرید اپنے مرشد کو مکمل ہی سمجھتا ہے، اس لیے برکت حاصل کرنے کے لیے، فیض پانے کے لیے، وہ سلسلہ جوڑنے کے لیے جو رسول اعظم تاجدار انبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے، اس سلسلہ کو جوڑنے کے لیے اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے کہ جو اپنی آنکھوں کے ساتھ میں نے دیکھا ہے، میرے مرشد کریم متقی و پرہیزگار تھے۔ قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، ڈرو اللہ سے، جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ بولے ذرا اونچی آواز سے، کس کے ساتھ ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ میرے مرشد کریم ولی کامل تھے تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، اللہ جب بھی کسی کو اپنے قریب کرتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری والی صفات پیدا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ناپاک کو اپنے قرب میں نہیں لاتا۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاکیزہ کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، کیونکہ توبہ کر کے بندہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جب کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو پھر اللہ اس کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا، اس کو اندھیرے سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے، تب بھی کوئی نور بانٹے گا، تب بھی اللہ کے قریب کرے گا۔
اگر آپ اپنے گرد و نواح میں قرب و جوار میں شکلیں دیکھیں اپنے پیر بھائیوں کی تو اکثر پیر بھائی ایسے ہیں جن کی شکل اپنے مرشد کریم کے مطابق ہو، رنگ جیسا بھی ہو، ان کا قد کاٹ جیسا بھی ہو، لیکن شکل آپ کو اپنے مرشد جیسی ہی اس میں سے نظر آئے گی، کیونکہ جو شکل و شباہت حضور فخر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مریدین نے بنائی ہے، یہ بالکل خوب ان جیسی ہے۔ خلفاء کی طرف توجہ کریں گے تو ان کے سر پر جو دستار ہے، جو آپ پرنا اور رومال لیا کرتے تھے، بالکل ہو اسی طرح نظر آتا ہے۔ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اللہ جب قرب عطا کرتا ہے تو تقوی سے خالی نہیں رہنے دیتا، علم سے خالی نہیں رہنے دیتا، پرہیزگاری سے خالی نہیں رہنے دیتا، اللہ علم سے خالی نہیں رہنے دیتا۔ اللہ پھر دوسرے انسانوں میں سے اسے ممتاز کر کے اس مقام پر جلوہ گر فکر کرتا ہے کہ جہاں دنیا کائنات آنکھیں اٹھا کر دیکھے، اپنا سر اوپر اٹھائے تو دستار گر جائے، ٹوپی گر جائے، کیوں کہ اس کا جب مقام و مرتبہ نظر آتا ہے تو ان کی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، جس کو اللہ قرب عطا فرماتا ہے کرامت بھی وہیں پر ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک پہ توجہ فرمائیں، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو ہی کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا۔ غار ثور کی طرف آپ اپنا تصور لے جائیں تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو ہے نا لا تحزن، اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہوا جو آپ آیت پڑھتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جو یحزنون ہے کہ وہ غمگین نہیں ہوں گے، اس کا بالکل آسان مفہوم یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کوئی غم نہیں ہوتا، کیونکہ میرے نبی نے غار ثور میں فرمایا تھا اے صدیق اکبر غمگین ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو کوئی غم نہیں ہوتا، تو جو اللہ کے قریب ہو وہ غمگین نہیں ہوتا، تو جس کا اللہ کے ساتھ قرب ہو اور جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ میرا وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، آخری بات ذکر کروں گا، اللہ تعالیٰ صرف متقین کے ساتھ نہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المؤمنین، اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صرف تقوی والوں کے ساتھ اللہ نہیں، یا اس کا الٹ کر لیں، جس کو اللہ قرب عطا کرتا ہے وہ مومن بھی ہوتا ہے، پکے ایمان والا، وہ صابر بھی ہوتا ہے، سب کچھ اللہ پر لٹا دے، اس کے رستے میں قربان کر دے، اللہ اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ اس کو تقوی اور پرہیزگاری بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے مرشد کریم کو آپ جس جہت سے بھی دیکھیں گے اور جنہوں نے زیارت کی ہے وہ تقوی پرہیزگاری کے پیکر، علم کا سمندر، با کمال شخصیت، آج ہم انہی کے عرس پاک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اپنے جتنے بھی آپ کی خواہشات ہیں اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے مرشد کریم کو وسیلہ بنا کے جب آپ آخری دعا میں شریک ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مالک جن کو تو نے تقوی عطا فرمایا تھا، جو تیری بارگاہ میں ڈر کے زندگی بسر کرتے رہے، جن کو تو نے علم سے منور کیا تھا اور جو علم کی روشنی بانٹتے رہے، اور جن کو تو نے صبر کا پیکر بنایا تھا، جو صابر تھے، مولا ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس شعر پر اختتام کروں گا، فکر و فن سب جمع تھے میرے شیخ میں، فکر و فن سب جمع تھے میرے شیخ میں، آپ خوبیوں کا ایک حسین شاہکار تھے۔ اور میں جو اکثر کہا کرتا ہوں، کسی نے پوچھی بساط میری، کہا جواباً گدائے مرشد، یہی ہے میرا کل اثاثہ، نگاہ مرشد، دعائے مرشد، وما علیہ الا اللہ۔